اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ زمین کے اوپر اگر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا، اپنے اندر ہی اندر حالات سے لڑتے ہوئے خود کو پرسکون ظاہر کرنا اور مسلسل ذہنی تھکن کا شکار رہ کر بھی خوش اخلاق رہنا بہت مشکل ہے۔ والدین کی جتنی عزت سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے، اس کی آدھی بھی اگر حقیقی زندگی میں کی جائے تو کسی غیر کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ جس گھڑی کے ٹوٹ جانے سے وقت نہیں تھم جایا کرتا، اسی طرح ایک آرزو یا خواب ٹوٹ جانے سے زندگی سے مایوس بھی نہیں ہوا جاتا۔ اصل محبت تو یہی ہے، جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں اور انا کی دیوار تعمیر نہ کی جائے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ دل کو بڑا، دماغ کو ٹھنڈا، آواز کو میٹھا اور دھیما رکھیں۔ اگر پھر بھی کوئی ناراض ہو تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں جس پہ وہ خوش ہیں۔ تمہارا بہت خیال رکھنے والا اور تمہارا تکنے والا جب تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دے تو لازم ہے اپنے رویے پر غور کرو۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو ایک گھنے سائے سے محروم کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں غربت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ غربت بھوک کا سبب بنتی ہے اور بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ پھر وہ بھوک چاہے دولت کی ہو، مال و زر کی ہو یا سستی شہرت کی، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ درندگی کے حد سے بھی۔ جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں، ان کی برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو کبھی بھی اس نوبت تک نہ پہنچائے کہ وہی اچھے لوگ سب سے برے بن جائیں۔ جب آپ محبت نام کا کٹورا لے کر کسی کے پیچھے نکلتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، جن کے سرفہرست آپ کی عزت نفس ہے۔ کبھی کبھی کسی رشتے سے احساس مرمی آس پاس بسنے والی رنگین دنیا کو بھی بے رنگ و بے کیف بنا دیتی ہے۔ ہر رشتے کو پھولنے اور پھولنے کے لیے ہمارا وقت، خلوص اور انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنوں کو وقت اور توجہ دیں تاکہ وقت سے پہلے کوئی رشتہ دم نہ توڑے۔ ہر وہ انسان 2 کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتری کی تلاش میں رہے۔ اپنے آگے پھیلے ہاتھ کو نظر انداز مت کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کی جگہ تمہارا ہاتھ نہیں۔ بدگمانی اور خوشگمانی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خوشگمانی جائز اور بدگمانی ناجائز ہے۔ بدگمانی کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے، اس کے بغیر جائز نہیں، اور خوشگمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم ان لوگوں کو ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سے بے خبر کیوں رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔
کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ اڑنے کا شوق ضرور رکھو، لیکن اپنی ڈور صرف اپنے محرم کے ہاتھوں میں رکھو۔ بہترین لوگ بہترین سوچ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے سب کام سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ زندگی بڑی بے رحم ہے، جب تک کہ ہمارا بہت کچھ نہیں لے لیتی، اپنا کچھ نہیں دیتی ہے۔ ہر ایک چیز کی یہاں قیمت ہے، محبت کی بھی۔ مفاد پر دنیا کا اصل مدار ہے، سستا اور مفت یہاں کچھ نہیں، مشقت میں جینا ہی حقیقت زندگی ہے۔ عورت ہر روپ میں صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی مظلوم تصور کرتی ہے، خواہ وہ بیوی ہو، بہو ہو، نند ہو یا پھر ساس ہو۔ جس بھی عورت سے پوچھ لے، وہی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، خود میں بھی کمیاں ڈھونڈے۔ سب سے زیادہ تکلیف وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیں، زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر ہار ماننے والے لوگ کبھی کبھار بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بنائے جائیں گے، اتنے ہی دھوکے کم کھائے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ ہمارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دوری اختیار کر لیں جو ہمیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اس عورت سے کوئی خوبصورت نہیں اس دنیا میں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ کچھ لوگوں کی میری امیری کی بھی سمجھ نہیں آتی، کتا بلی وغیرہ خود پالتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے نوکر یا نوکرانی رکھے ہیں جو امیروں کے بچے پالتے ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ مرنے کی باتیں کرنے والے سبھی تھوڑی مرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں مرنے نہیں دے گا۔ شاید آپ کے والدین آپ کو وہ سب کچھ نہ دے پائے ہوں جو آپ چاہتے تھے، لیکن یقیناً وہ سب کچھ دیا ہوگا جو ان کے پاس تھا۔ تو ہمیشہ شکر ادا کیا کریں ہر اس چیز پہ جو آپ کو
مثلہ۔ اعتماد توڑنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ انہیں زندگی بھر کے لیے خاموش تحفے دے دیے جائیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتی وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہیں، تو اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔